پاکستان میں اچھی لیڈرشپ بڑے بڑے گیپ کے بعد آتی ہے، اور اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس لیڈر کے اندر ولولہ بھی ہو، جذبہ بھی ہو، اور پھر اس کا کریکٹر بھی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی اسپاٹ نہ ہو، اور پھر وہ بولتا بھی ہو، بے دریغ بولتا ہو، دلیری سے بولتا ہو. اور وہ لیڈر آپ دیکھیں ہمارے میں جو گزرے ہیں ان میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام ہے کہ جو بولتے تھے اور اقوام متحدہ میں بھی بولتے. جیسے انسانوں میں اس کی نسل چلتی ہے، ایسے لیڈرشپ کے بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کو جب فالو کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ رنگ ضرور آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، ایک شخصیت آتی ہے جسے ہم ٹیلی ویژن کے ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بے باکی سے بہت، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی با اثر ہو، کتنا ہی اس سے خطرات ہوں، لیکن ان کی زبان حق اور سچ کہنے سے بات نہیں آتی ہے. آپ کی بھرپور تعلیم ہے، وہ ساری باتیں جو ان کی ہے میں بعد میں ان سے آپ کے سامنے پوچھوں گا، لیکن فی الحال میں صرف ان کا نام اس لیے ان سے ان کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ نام سے ہی شخصیت آ جائے گی. بہت ساری تالیاں ہمارے پاکستان کی ایک اچھی آواز جو حق کے لیے اٹھتی ہے، حق کی بات کرتی ہے، اور وہ اس سے انہیں کوئی باز نہیں رکھ سکا. آپ کی بھرپور تالیاں جناب محترم فیصل رضا عابدی. فیصل بھائی کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ جی بالکل، میں آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی تصور کرتا ہوں. بڑی مہربانی. میں آپ کو سب سے پہلے تو آج ہمارے شریف شو مبارک ہوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑا مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے. میں آپ کے آڈینس کو یہ بتاؤں کہ میں بچپن سے آپ کا فین ہوں. دیکھیے بچپن کہہ کے نا انہوں نے مجھے تو 70 کے آگے کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے ڈرامے آتے تھے وہ میں پرسنلی خود آڈیٹوریم میں جا کے دیکھا کرتا تھا. بسا اوقات جو ہے اتنا رش ہوتا تھا کہ ٹکٹ بلیک میں لینے پڑتے تھے اور ہم 3 گھنٹے لائن لگا کے لیتے تھے. اور دیکھو نا، آپ اس وقت لائن میں کھڑے ہوتے تھے، آج ہم لائن میں کھڑے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اب ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ ایک لیجنڈ ہیں پاکستان کے لیے، اور میں آپ کو بہت یعنی کہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں آ کے در حقیقت ایک بچپن سے خواہش تھی وہ پوری ہوئی میری کہ میں آپ سے ملوں. اور میں پاکستانی قوم کے لیے آپ کو ایک سرمایہ تصور کرتا ہوں، اس میں کسی عمر کی قید نہیں. تھینک یو ویری مچ، سونا سر. ایک بات ہے جو مجھے ان کی پسند ہے، وہ یہ بات ہے کہ ایک تو یہ پروگرام میں ان کے پاس 10 اگر مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اس پروگرام میں 10 کے 10 سے یہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور 10 سے 10 کو یہ لاجیکل وہ جو ہے نا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور کہیں بھی جو ہے ان کی کوئی بھی سبجیکٹ شروع ہوتا ہے ان کو اس پہ دسترس حاصل ہے. اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سب لوگوں نے بیٹھ کے پہلے پروگرام کی ایک ریہرسل کی ہے، یعنی اتنا آپ کا فلو ہوتا ہے بات کرنے کا. الحمدللہ. سب سے اچھی بات آپ پیپل پارٹی میں ماشاءاللہ، اور پیپل پارٹی کے اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ اب سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے، لیکن بہرحال جب ایک بار جس سے وابستگی رکھ لیں تو پھر قبر اور موت وہ رشتہ توڑتی ہے. تو جیالہ ہوں، جیالہ تھا، جیالہ رہوں گا انشاءاللہ. لیکن پالیٹکس آپ کے نام سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، بلکہ آپ کی پہچان ہے. اپنی پہچان کو کیوں آپ وہ کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیے. میں شروع سے اس فلسفے پہ چلنے والا شخص تھا کہ آدمی آئے، اپنا وقت پورا کرے اور پھر آنے والی یوتھ کے لیے وہ جگہ چھوڑے. اگر ہم سیاستدان دیکھیں 60 70 سال سے لوگ ہیں سیاست سے وابستہ منسلک اور وہ سیاست کرتے گئے، لیکن انہوں نے اپنی اگر وہ جگہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے خالی کی ہوتی یا آنے والی یوتھ کے لیے خالی کی ہوتی تو اس ملک کو ایک نیا مستقبل ملتا، ایک نئی سوچ ملتی. ہر شخص اپنے ساتھ سوچ لے کے آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ پہ جو ہے، جو میری سیٹ ہے، اس پہ اب کسی نوجوان کا حق ہے کہ وہ آئے اور وہ اپنے ملک سے اس کی ترقی کے لیے اس سوچ کو منسلک کرے اور
ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بھی ہرڈل بن کے بیٹھ گیا تو پھر آنے والے کو پتہ نہیں کتنا طویل انتظار کرنا پڑے. آپ کو تو پتہ ہے کہ متوسط طبقے سے پروان چڑھنے والے نوجوانوں کے لیے اس نہج تک پہنچنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں وہ میں فیس کر کے گیا ہوں, اس لیے میں ان کے لیے رستہ بنا رہا ہوں. سیاست سے تو کوئی بھی ریٹائر ہونا نہیں چاہتا, نہیں ہونا وہ زندگی سے ریٹائر ہو جاتا ہے, سیاست سے نہیں ہوتا. سیاست سے اسی دن ریٹائر ہوتا ہے جس دن زندگی سے ریٹائر ہوتا ہے, بس وہ اس دن ریٹائر ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک بالکل بھرپور ٹائم میں, اپنے وقت میں, پیک ٹائم آپ کا, پاپولرٹی کے حساب سے بھی, آپ کی ایفرٹ کے حساب سے بھی, آپ کی قابلیت کے حساب سے بھی, آپ کا دس از یور پیک ٹائم, یو نو. آپ مگر آپ اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ایک ینگ جنریشن جو ویٹنگ لسٹ میں ہے اور مدت سے ہے, آپ چاہتے وہ بھی آگے آئے. جی ہاں, اور ایک اور سوچ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاست سے زیادہ ملک کی بقا جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور میں ایک پاکستانی بن کے اب ان سے نمٹنا چاہتا ہوں ان تمام قوتوں سے, اور اتحاد بین المسلمین کے ہتھیار کے ساتھ اپنی افواج پاکستان کو مضبوط کر کے انشاءاللہ اس بیرونی ایجنڈے کو ناکام بناؤں گا, اور یہ دکھاؤں گا کہ جنگ لڑنے کے لیے نہ کسی سیٹ کی ضرورت ہے, نہ عہدے کی, نہ پارلیمنٹ کی. جنگ لڑنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے سرحدوں کے اندر, وہ ہے پاکستانی شناختی کارڈ کی. ایک پاکستانی کھڑا ہو جائے تو بڑے سے بڑے فرعونوں کی نظریں نہیں اٹھتی. پاکستان میں اس وقت ایک کرام کی کیفیت ہے, مہنگائی کا ایک بڑا عذاب ہے, اور چیزیں میسر نہیں ہیں لوگوں کو, اور جو چیزیں ہیں وہ مطلب اس میں نے بھی انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ ہم اپنا کردار بھی بھول گئے ہیں. عوام, چلو لیڈروں سے شکایت بعد میں کرے, عوام بھی تو چوری کر رہی ہے. بجلی کی چوری میں جو اس وقت اعداد و شمار بتائے گئے تھے, بے شمار چوری ہو رہی ہے لائٹ, مگر وہ لوگ کہتے ہیں اتنی مہنگی ہم لے نہیں سکتے. آپ کوئی ایسا کوئی فارمولا اب تک کیوں نہیں بنا کہ جس سے یہ مسائل بھی حل ہوں؟ عمر بھائی, یہ بیسیکلی منو سلوا کی داستانیں جو ہیں وہ قوم لے کے چلیں, اور جب ایک پاکستانی کی سوچ یہ ہو جائے کہ اس نے صبح نکلنا ہے اور شام کو دودھ, دلیا, سبزی, اس کے اخراجات پورے کر کے پھر ہیوی میڈیسنز اور ایجوکیشنز, مطلب ایک اس کے اندر رسد چاہیے ہوتی ہے آدمی کو. اور آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کرپشن ایک فیشن ہے, معذرت کے ساتھ کرپشن ایک فیشن ہے. یہاں رشتہ بھی اس وقت دیا جاتا ہے جب اوپر کی آمدنی پوچھ لی جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. تو کہ آپ نے ابھی تک اسی لیے شادی نہیں کری کہ لوگ آپ سے اوپر کی آمدنی پوچھ رہے نہیں, اور آپ کی اوپر کی آمدنی ہے نہیں, تو شادی کی اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں دنیا داری بھی نبھانی ہے. جب آدمی ایسی قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جو مملکت اور آئین کے سرن خلاف ہوں اور وہ انسانیت کو قتل کریں, اور جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کو بیشتر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیلی ویژن پہ ہنستے ہوئے لوگوں کی اگر ذاتی زندگی میں آپ میرے گزشتہ 5 سال جا کے دیکھیں تو اس میں یا تو میں اپنے آپ کو بچا سکتا تھا یا اپنے ساتھ رہنے والی کو بچا سکتا تھا. تو آپ نے چوز کیا؟ میں نے یہ چوز کیا کہ ٹھیک ہے, فی الحال جب تک یہ جنگ, جب تک یہ قوم نہ جاگ جائے, بیسیکلی یہ 3 دن میں بھول جانے والے لوگ جب تک اس چیز پہ باور نہ ہو جائیں کہ انسانیت کے دشمنوں سے سب مل کر یکجا ہو کے لڑ سکتے ہیں, تو میں نے پوری توجہ اس طرف دی. تو شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں بھائی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد. اب سیاست چھوڑ دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کاروبار کو اب ایک نئی سیاست گھر میں شروع ہو جائے گی. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. آپ ظاہر ہے حکومتوں میں مختلف عہدوں پہ رہے ہیں, سینیٹر بھی آپ ابھی ہیں, سینیٹر میں ابھی سینیٹر ہیں, اس کے بعد آپ وزارتوں میں بھی رہے ماشاءاللہ. وزارتوں میں نہیں رہے, ایڈوائزری کمیٹیز میں رہے ہیں آپ. میں ایڈوائزری کمیٹیز میں رہا ہوں, میں کور کمیٹی میں رہا ہوں پیپلز پارٹی کی, میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رہا ہوں, میں کراچی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں ماشاءاللہ. اور مزدوروں کے جتنے افیئرز تھے وہ میں دیکھا کرتا تھا. مزدوروں کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کراچی کے اندر جتنی بھی کچی آبادیاں, گوٹھ دیہات, کچے دیہات, پکے دیہات, تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جو بستے ہیں, یہ پنجتن پاک کا لاکھ احسان ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو نوازا اور وہ ڈیوٹی میرے ذمہ ہے. اور میں نے آپ کے 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق دے کے جو جہاں جس گھر میں بیٹھا تھا اس کو مالک. بہت خوبصورت ہے. اس کی وجہ عمر بھائی, یہاں یہ سوچ ڈالی گئی تھی کہ اردو بولنے والے جو ہے پختونوں کو دربدر کرنا چاہتے ہیں, بلڈوزر لے کے آ جاتے ہیں, بلوچوں کی آبادی ہٹا دیتے ہیں, سندھیوں کو گوٹ تباہ کر دیتے ہیں. تو میں نے اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اپنی قیادت سے جب یہ سوچ پہنچائی تو قیادت کا یہ فارمولا پہلے ہی تیار بیٹھا تھا, بات تھے کام کرنے کی. تو میں نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی اور 3 ماہ کے ریکارڈ مدت کے اندر یہ 1.25 کروڑ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ, جس کو میں نے جلد سے میں اظہار کرایا, کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا, اور اپنی قیادت کی دی ہوئی اس تحفے کو عوام تک پہنچا کے اس تاثر کو زائل کیا کہ تمہیں
نکالنے والا کوئی اردو اسپیکر نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھروں کو پختہ کرنے والا جو ہے نا وہ ایک اردو اسپیکر ہے. تو ہر کسی کو ایک طرح سے نہ سوچیں. اور میں نے اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو اور اپنے اردو بولنے والوں کو لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو مجھے جو سب سے زیادہ ووٹ دی ہیں نا وہ دیوبندی پختونوں نے دی ہیں. تو اگر وہاں نفرت ہوتی تو وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے. بالکل صحیح. تو اس لیے جو لوگ یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں نا بس ان پہ نظر رکھو. باقی نیچے پاکستان میں کسی گراس روٹ کے اوپر کوئی نفرت نہیں ہے. ہم سب مل کے رہنا چاہتے ہیں اور یہ سب کا پاکستان ہے. کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومانس آپ کی زندگی میں آیا، آپ کی زندگی میں بحث، غصہ، اعلانات، یہ وہ، آپ اتنی بڑی فائلیں لے کر کے شوز میں آتے ہیں. میں تو خوش نصیب ہوں آج کوئی فائل نہیں لایا اپنے رضا. ورنہ میں نے اپنے پاس آ رہا تھا نا وہ خود اپنی ذات میں ایک فائل ہے. اچھا میری اور آپ کے لیے جب میں گھر سے نکل رہا تھا، ہم اس طرف بھی آتے ہیں رومانس کی طرف، میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو ایک بہت قابل شخص، بہرحال میں اس کو یہاں کوٹ نہیں کروں گا، وہ مجھے ملا. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں عمر بھائی کے پاس جا رہا ہوں. کہنے لگا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہو؟ میں نے کہا بس اس دکھی انسانیت کے اندر جو مسکراہٹ بکھیر دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے میری نظر میں. اور عمر بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر اس شخص کو جو ہے نا قبرستان میں کھڑا کر دو نا تو یہ مردے بھی ہنسا دیں. سوچو یار میں کھڑا ہوں، قبر میں سے کوئی منہ نکلے، قبر میں سے 2 ہاتھ نکلے، ویری گڈ ویری گڈ. یار کیا ہو گیا؟ اچھا فیصل بھائی ہم سوال لے کر آئے تھے وہاں سے، پھر ادھر ہم آ گئے. سوال وہ تھا میرا رومانس. دیکھیے یہ اگر رومانس نہ ہونا اس کا مطلب ہے بندہ اب نارمل ہے. بہت کیے بہت کیے رومانس کیے پہلے، اور کیا کیے؟ بہت کیے بہت کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ فائلیں لے کے ساتھ جاتے تھے. یہ دیکھیے آپ کی محبت میں پہلے بتا دوں، میں آپ کو یہ لکھا ہے میں نے سارا آپ کی محبت میں، پڑھ لیجئے آپ. اس میں 4 نمبر فائل کھولیے، دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا میں آپ کے بارے میں رات کو 2 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک کیا سوچتا تھا، 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں نے کیا سوچا. میں نے جو سوچا میں نے اس کے اندر لکھ دیا. اور آج آپ دیکھ لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھا لیجئے، جگائیے اپنے بابا کو، کرائیے ہم سے میری بات. میں وہ نہیں ہوں کہ محبت کر کے بھول جاؤں، میں لکھ لیتا ہوں. 3780 مرتبہ تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، ٹھیک؟ 2721 مرتبہ میں تمہاری گلی کے نکڑ پہ رہا، 1708 مرتبہ کالج کے گیٹ پہ کھڑا رہا، تم نے نہیں دیکھا. اب مجھے بتاؤ زیادتی کس کی، تمہاری ہے میری؟ میں عوام میں نظر چھوڑتا ہوں. ود ایکسکیوز مجھے تو لگتا ہے آپ کا لو بھی ایسا ہی ہوگا، جذباتی قسم کا، حق کی بات کرنے والا. گزارش کروں کہ میں نے جو بھی آپ سافٹ محبت کرنے والے ہیں. تھا سافٹ جو ہوتی ہے آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. اس طرح کے ہیں یا اس طرح کے؟ سنو بھائی پیاری لگ رہی ہو آج تمہیں، یا اس طرح کے ہیں کہ آج پھر کہہ رہا ہوں محفل میں بہت پیاری لگ رہی ہو تم. کون سے ٹیمپو میں ہیں آپ؟ میں نے تینوں میں نہیں کہا. میں نے تینوں میں کبھی نہیں کہا. نہیں ہے سائلنٹ میسج پہ نہیں. اب چلے آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں عمر بھائی، میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. میں نے چھوٹی چھوٹی نوکریاں بہت کی ہیں اور ساتھ میں تعلیم بھی کنٹینیو کی. لیکن میری اصل جو تعلیم ہے وہ 5 سال کی ضلع وطنی کے دوران جو میں نے ایک بند کمرے میں کتابوں کو اپنا دوست بنایا. لیکن اس وقت چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. سیدھی بات ہے نا اس میں. صحیح بات ہے، صحیح بات. اور جب پیسے آئے اور کاروبار شروع کیا اور صاحب حیثیت ہوئے تو پھر آزادی سلب ہو گئی. خواجہ رات ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ہم اپنے فارمیٹ سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں. اور ہم ہمیشہ ملک کا تو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک چیز ہے جو میری زندگی میں آکسیجن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے وہ کمرشل بریک جس سے میرے ادارے کو آکسیجن ملتا ہے. مطلب کبھی اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے موسیقی تو سنتے ہوں گے آپ؟ عمر بھائی نہیں سنتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم شیشے کے سامنے اپنے مہمان کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ خود اپنی کو 3 خامیاں اور 3 خوبیاں بتائیں. یہ باتیں ہم اپنے دونوں مہمانوں سے پوچھیں گے. بہت سی تالیاں اس حوصلہ افزائی کے لیے یار.
پہلے سب سے پہلے اچھائی عشق رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اپنے مملکت سے وفادار پاکستان سے. اور تیسرا انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی صحیح انداز کے اندر پیروی کرتے ہوئے انسان بننا. واہ well said. برائی جذبات میں فوراً آ جانا, جو دل میں ہے وہی زبان پہ فوراً لے آنا, اور اعتبار کر جانا. یہ تین. Good, sir, please آئیے. Sir, I am sorry with excuse. اور خدا کرے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. آپ بنے تو آپ سسٹم میں سے کون سی ایسی چیز ایک مارک کریں گے؟ فیصل بھائی میں نہیں بن سکتا. نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم, ٹریول, روزگار, زندگی, یہ سب منحصر ہے انسان کی جان پہ. زندگی ہوگی تو یہ سب چیزیں ہوگی, قبر میں یہ چیزیں ملا نہیں کرتی. اس لیے میں تمام سیاستدانوں کو بول رہا ہوں, تمام مسائل سے اس وقت آنکھ بند کرو اور سب سے اہم ترین مسئلے پہ توجہ دو جہاں تمہارے ملک کی عوام کی جان و مال, آبرو, عزت محفوظ رہ سکے. اگر ایک صحت مندانہ معاشرہ دو گے تو کل انہی بچوں میں سے انجینئرز نکلیں گے, سائنٹسٹ نکلیں گے, انہی بچوں میں سے معمار نکلیں گے, انہی بچوں میں سے سیاستدان نکلیں گے. بہترین مستقبل کے لیے ہم نے جو کاٹنا تھا بویا ہوا وہ کاٹ لیا, لیکن اب ہمیں اس طرف جانا ہے کہ آج اب جو نسل جوان ہو رہی ہے اس کو یہ تمام چیزیں فیس نہ کرنا پڑے. آپ نے بھی یقینی طور پہ اس کو نوٹ کیا ہوگا, کیونکہ وہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے. جو پولیٹیکل مائنڈ ہوتے ہیں یا پولیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ایز اے پرائم منسٹر اسپیچ کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں. اس کی وجہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اقتدار سے زیادہ انتظام کی فکر ہے کہ یار معاشرے کے اندر ایسا آسان سسٹم آئے جس میں ہم لوگ انصاف بھی لے سکیں, ہم سب لوگ کسی کا ظلم بھی برداشت نہ کریں بلا وجہ, اور ہم سب لوگ آنےسٹ ہو جائیں اپنے ملک کے ساتھ, اس زمین کے ساتھ جس میں ہم نے جانا بھی ہے اور جہاں سے ہم آئے بھی ہیں, تاکہ ہمارا حق بھی ادا ہو. انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا اس بات کو بھی کہ کہیں میرے اسپیچ کرنے سے میں جو جہاں تک سمجھ پایا, انہوں نے نہیں کہا ہے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے انسان کا اپنا, جس کے اندر وہ کہتا نہیں لیکن وہ اپنی باڈی لینگویج سے بتا دیتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو اقتدار ان کی خواہش نہیں, لیکن اچھا انتظام, اچھی مملکت اور اس مملکت میں انصاف کی پراپر فراہمی, یہ ان کا میرا خیال سر یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام محب وطن پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مملکت ہم نے بہت قربانیاں دینے کے بعد حاصل کی. ہمارے بزرگوں نے بے انتہا قربانیاں دی, ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں, ہجرت کی, تباہ و برباد ہوئے, سب نے اس میں قربانیاں دی. صرف پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے, کراچی سے لے کے گلگت تک, وہ صرف ایک نعرے کی ضرورت ہے. وہ ایک نعرے کے اندر آپ اپنے آپ کو سمو دیں, اس لڑی کے اندر موتی بن کے آپ سب آ جائیں, اور وہ نعرہ یہ ہونا چاہیے, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. واہ